ذیقعدہ کے مہینے میں کسی بھی دن یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ذیقعدہ کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ذیقعدہ کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ دو صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم لوگ کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ذیقعدہ کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور انسان کے چھوٹے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے، وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھیں۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ ذیقعدہ کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا تھا؟ لیکن ذیقعدہ کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں
دو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے گا، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بھی بڑھ کر بڑھ جاتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں اگر ذی القعدہ کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود غفور الرحیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی عادت بنائیں۔ اور دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ طائف کے پتھر
مکہ کے ظلم، ہر موقع پر صبر، یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صدقہ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کی مدد نہیں بلکہ اپنے نفس کی اصلاح بھی ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ کینہ اور نفرت انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن معافی دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ اسی طرح صبر بھی انسان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود بھی خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر نعمت کے باوجود بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ نہ وہ صبر کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور جو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہی اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف صدقہ مال دیں گے بلکہ اپنے اخلاق، اپنے رویے اور اپنے کردار کے ذریعے بھی صدقہ کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت بنتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ یاد رکھیے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ذی قعدہ کا یہ پیغام عام کریں۔ اللہ حافظ۔